اور آج ہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے کچھ اہم حالات، کچھ اہم واقعات آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں۔ حضرت عائشہ کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے صحابی، سب سے قریبی صحابی اور تمام صحابہ میں سب سے افضل شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، ان کی بیٹی۔ حضرت ابو بکر کا تعلق قبیلہ قریش کے ایک مشہور خاندان بنو تیم سے تھا، اس لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیمی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت پہ جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا کر کے مل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ کی ماں کا نام ام رومان تھا، اصل نام زینب تھا لیکن کنیت تھی ام رومان۔ والد کا نام عبداللہ تھا لیکن کنیت سے وہ زیادہ مشہور ہیں، ابو بکر کے نام سے زیادہ مشہور ہیں، صدیق ان کا لقب ہے۔ حضرت عائشہ نبوت کے 5ویں برس حضرت ابو بکر کے گھر میں پیدا ہوئی۔ ایک ایسے گھر میں حضرت عائشہ پیدا ہوئی جہاں پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کی آواز صبح شام ان کو سننے کو مل گئی۔ مشرکانہ ماحول حضرت عائشہ نے دیکھا ہی نہیں۔ اسلام کی حالت میں ان کا گھر اسلام کا مرکز تھا۔ صبح شام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ضرور اپنے دوست ابو بکر سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ جس گھر میں اللہ کے نبی کا صبح شام آنا ہو، اس گھر کی برکت کا کیا کہنا، اس گھر کی روحانیت کا کیا کہنا، اس گھر کی نورانیت کا کیا کہنا۔ اس بابرکت ماحول میں حضرت عائشہ پیدا ہوئی اور ظاہر ہے کہ اس گھر کے ماحول سے بچپن سے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سیکھتی رہی، متاثر ہوتی رہی۔ حضرت عائشہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھی، بہت شارپ مائنڈڈ تھی، دماغ بہت تیز تھا ان کا۔ بھئی 6-7 سال کی عمر میں ظاہر ہے کہ بچے کھیلتے رہتے ہیں، حضرت عائشہ بھی کھیلتی رہتی تھی، مگر کھیل کے دوران بھی اگر گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کی کوئی آیت حضرت عائشہ کے کانوں تک پہنچی تو اس کو ایک بار سنتی تھی، یاد کر لیتی۔ اتنی زبردست ان کی میموری تھی، ان کی یادداشت اتنی اچھی تھی۔ 8 سال کی ان کی عمر تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے ہجرت کر رہے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کے سفر میں حضرت ابو بکر کی پوری فیملی لگی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر تو ساتھ میں ہی تھے، پھر 3 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ٹھہرے رہے۔ 3 دن تک حضرت اسماء حضرت عائشہ دونوں مل کر کے کھانا بناتی تھی، حضرت اسماء لے جا کے کھانا پہنچاتی تھی وہاں غار ثور میں۔ حضرت ابو بکر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ وہ جاتے تھے روزانہ شام کو اور رپورٹ دیتے تھے مکہ والوں کی کہ کیا آج پلان ہوا، کیا آپس میں مشورہ ہوا، کیا چل رہا ہے۔ ان کا غلام حضرت ابو بکر کا عامر بن فہیرہ وہ بکریوں کو لے کے جاتا تھا، بکریوں کا دودھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر پی لیتے تھے، اور بکریوں کے پیروں سے حضرت عبداللہ کے نشانات جو پیروں کے ہوتے تھے وہ مٹ جاتے تھے۔ تو حضرت عائشہ ماتر 8 برس کی تھی اس واقعے کے موقع، مگر اس واقعے کی ایک ایک ڈیٹیل حضرت عائشہ کو یاد تھی جو انہوں نے بعد میں حدیثوں کی شکل میں امت تک پہنچایا ہے۔ حضرت عائشہ سے اللہ کے رسول کا نکاح کیسے ہوا؟ آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں جب ہم حضرت سودا کی بات کر رہے تھے تو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہوا۔ اس نکاح کی بات سب سے پہلے کس نے چلائی؟ حضرت خولہ بنت حکیم نے چلائی تھی۔ وہ اللہ کے رسول کے پاس آئی تھی حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد، اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کو ایک شریک حیات کی ضرورت ہے، ایک ہم سفر کی ضرورت ہے، میں آپ کے حالات دیکھ رہی ہوں، آپ کی بچیاں بھی ہیں، آپ شادی کر لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری نظر میں کوئی رشتہ ہے؟ تو انہوں نے 2 رشتوں کا ذکر کیا، ایک رشتہ حضرت عائشہ کا تھا اور ایک رشتہ حضرت سودا کا تھا۔ حضرت سودا سے نکاح ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد شوال سن 10 نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا۔ اس نکاح کی بات جب حضرت ابو بکر سے شروع ہوئی تو حضرت ابو بکر نے اس پر ایک سوال کیا، کہا کہ میں تو اللہ کے رسول کا بھائی لگتا ہوں، تو اس رشتے کے اعتبار سے تو عائشہ بھتیجی ہیں، بھتیجی سے چاچا کا رشتہ تو نہیں ہو سکتا۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو جواب بھجوایا حضرت خولہ کے ذریعے کہ ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں، اسلامی بھائی ہیں، سگے بھائی نہیں ہیں، ایسا رشتہ نہیں ہمارے بیچ میں کہ ان کی بیٹی میرے لیے حرام ہے۔ گویا ایک عرب میں ایک جو
ایک منہ بولے رشتوں کی وجہ سے شادیاں نہیں ہوتی تھی، اس رسم کو بھی توڑا ہے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے نکاح کر کے۔ حضرت ابو بکر تیار ہو گئے، نکاح ہوا، خود حضرت ابو بکر نے نکاح پڑھایا، 500 درہم مہر طے ہوا اور بڑی سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ نکاح کے وقت صحیح بخاری کی روایت حضرت عائشہ کہتی ہے میری عمر 6 سال تھی اور رخصتی کے وقت 9 سال کی تھی۔ اب ہمارے بہت سارے جدید دور کے علماء کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں بھئی یہ کیسے پاسبل ہے 9 سال کی لڑکی کی شادی ہو جائے، رخصتی ہو جائے، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر اور سیرت سے میل نہیں کھاتی ہے یہ بات۔ تو بعض لوگوں نے اس میں یہ تحقیق نکالی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کی عمر 19 برس تھی۔ وہاں جو بخاری میں جو الفاظ ہے 9 تو راوی سے وہاں 10 کا لفظ چھوٹ گیا ہے، وہاں 10 کا لفظ بھی ہونا چاہیے، 9 9 سال نہیں 19 سال عمر تھی حضرت عائشہ کی۔ مگر بھائی یہ ساری باتیں یہ سب بناوٹی باتیں، صحیح بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر 9 برس کی ہی تھی۔ اگر آپ 9 کو 19 اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ اسلام کے دشمن خاموش ہو جائیں تو وہ 9 کو 19 بنانے سے بھی خاموش نہیں ہوں، وہ تو اس پر بھی اعتراض کریں گے۔ 19 برس کی لڑکی کی شادی 50 سال کے آدمی سے کیسے ہوگی؟ وہ تو اس پر بھی سوال کریں گے کہ اللہ کے رسول کی 11 شادیاں کیوں ہوئی؟ تو ہم کس سوال کا جواب دیں گے؟ رہا یہ سوال کہ 9 برس کی عمر میں شادی کیسے ہو گئی، ہوتی ہے بھئی ہم اپنے ملک کے ماحول کے حساب سے کیوں ہر چیز کو پرکھتے ہیں، اپنے دور کے حساب سے ہر چیز کو کیوں پرکھتے ہیں؟ آج ہندوستان میں لڑکیاں 13-14 سال کی عمر میں بالغ ہوتی ہیں، امریکہ وغیرہ میں 11-12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں۔ بعض ایسے ممالک ہیں جو گرم ممالک ہیں، افریقہ وغیرہ میں، عرب وغیرہ میں بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں تک موسم ایسا ہے، ایٹماسفیئر ایسا ہے، وہاں 10 سال کی عمر میں لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں۔ اور یہ میں کوئی ہوائی بات نہیں، میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے 10 سال کی عمر میں لڑکی بالغ ہو سکتی ہے، کوئی حیرت کی بات نہیں۔ ایک لڑکی کے بالغ ہونے میں اس کے کھان پان کا، اس کے ماحول کا، اس کی آب و ہوا کا، بہت ساری چیزوں کا رول ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں حضرت عائشہ سے نکاح کیا، اس زمانے میں 9 سال کی عمر میں بچیاں شادی کے لائق ہوتی تھیں، اس لیے اس میں کوئی سوال نہیں اٹھتا ہے۔ اور یہ نکاح اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرایا گیا تھا۔ سوال اگر ہم کھڑے کرتے تو سوال پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ بھئی اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں تھی، حکمتیں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9-10 سال کے آس پاس کی عمر میں اللہ کے رسول کے نکاح میں آئیں، اور مدینہ کی تقریباً 9 برس کی زندگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اہم زندگی کا حصہ تھا، وہ حضرت عائشہ نے بیوی کی حیثیت سے گزارا۔ اللہ کے رسول کے اوپر قرآن اترتا تھا، قرآن کی آیتوں کو حضرت عائشہ پڑھتی تھی، سنتی تھی، اس کی تفسیر کو سمجھتی تھی۔ اللہ کے رسول جو باتیں گھر میں بیان کرتے تھے، جو کام کرتے تھے، بیویوں کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا تھا، بستر پہ کیسے سوتے تھے، یعنی اللہ کے رسول کی جو نجی زندگی تھی، جو پرائیویٹ لائف تھی، اس کو امت تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک حکمت تھی کہ ایک ایسی عورت کا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے لیے انتخاب کیا جو 9 سے 10 سال کے بیچ کی عمر میں اللہ کے رسول کے نکاح میں۔ آج بہت سارے ممالک میں یہ قانون ہے کہ یہاں لڑکی کی شادی 18 سال کے پہلے نہیں ہو سکتی، 17 سال کے پہلے نہیں ہو سکتی۔ اسلام کی نظر میں بلوغت کرائیٹیریا ہے، لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے وہ شادی کے قابل ہو جاتے ہیں، یعنی وہ شادی کے بعد کی جو ذمہ داریاں ہیں، میاں بیوی کا جو تعلق ہے، اگر اس کے قابل اور اس کے لائق ہے تو شادی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ حضرت عائشہ کا جو یہ نکاح ہوا اللہ کے رسول کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تھا۔ آئیے اس پر ایک دلیل میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی 5125 اور صحیح مسلم کی 2438 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا کہ رأیتک فی المنام، اے عائشہ شادی کے پہلے میں نے تم کو خواب میں دیکھا تھا، میں نے تم کو خواب میں دیکھا تھا، یجیء بکی الملک فی سرقۃ من حریر، ایک فرشتہ آیا اور ریشم کے ایک ٹکڑے میں تمہیں لے کر کے آیا، ریشم کے لباس میں تمہیں لے کر کے آیا، اور اس نے کہا کہ ہذہ امرأتک، اے اللہ کے رسول یہ آپ کی بیوی ہیں، یہ آپ کی اہلیہ ہیں۔ فکشفت عن وجہک الثوب، تو میں نے تمہارا چہرہ کھولا، فرشتے نے چہرہ کور کیا تھا، میں نے چہرہ کھولا تو میں نے دیکھا فَإِذَا أَنْتِ هِيَ، تم ہو اے عائشہ،
उस रेशम के कपड़े में तुम थी। फकुल तो उसी वक्त मैंने कहा था, इन यकु हाज़ा मिन इंदिल्लाहि युमज़िही, अगर ये अल्लाह ताला की तरफ से मुझे दिखाया गया है तो ऐसा हो करके रहेगा। और एक पॉइंट की बात आपको बताऊं, ये हदीस इमाम बुखारी सही बुखारी में कई जगह पर लाए हैं, लेकिन मैंने जो अभी अल्फाज पढ़े हैं ये इमाम बुखारी किताबुन निकाह के अंदर लाए हैं। और इमाम बुखारी ने बाब क्या कायम किया है, बाबुन नज़र इलल मरअति क़ब्ल तज़वीज, औरत को शादी के पहले देखा जा सकता है। शरीयत ने लड़के को एक बार देखने की, इस हदीस से इमाम बुखारी इस्तिदलाल कर रहे हैं। भाई अल्लाह के रसूल को हजरत आयशा का चेहरा दिखाया गया, तो हजरत इमाम बुखारी इस्तिदलाल कर रहे हैं कि बीवी को, होने वाली बीवी को शादी के पहले एक बार देखा जा सकता है ताकि बाद में शिकवे शिकायतें ना रहें। तो अल्लाह के रसूल ने हजरत आयशा से जो निकाह किया उसमें 3 बड़े बड़े पैगाम थे। एक पैगाम तो यह था कि मुंह बोले रिश्ते अहम हैं। भाई हमने किसी को मुंह बोला भाई बना लिया, किसी को मुंह बोली बहन बना लिया, इस रिश्ते की अहमियत है, मगर मुंह बोले रिश्ते की बुनियाद पर इस्लाम में शादी ब्याह की जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो पाबंदियां हैं, वो लागू नहीं होती। हमने किसी को मुंह बोला भाई बोल दिया तो वो अब उसकी बेटियां हमारी भतीजी हो जाएं, ऐसा नहीं है। इस्लाम की नजर में ऐसा नहीं है। हमने किसी को मुंह बोला बेटा बोल दिया, अब हमारी बेटी का निकाह उससे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। शादी ब्याह में मुंह बोले रिश्ते रुकावट नहीं बनेंगे। एक रस्म तो अल्लाह के रसूल ने इस निकाह के जरिए तोड़ दी। दूसरा पैगाम यह दिया गया कि निकाह इंसानी समाज की तामीर और तरक्की के लिए बहुत जरूरी है, और निकाह बिल्कुल सादा होना चाहिए, हर किस्म के रस्म और रिवाज से पाक होना चाहिए। अल्लाह के रसूल पूरी दुनिया की सबसे अजीम हस्ती हैं, आपका निकाह बड़ी सादगी के साथ हज़रत आयशा के साथ हो। अब तीसरा पैगाम यह दिया गया इस निकाह के जरिए, यह निकाह शव्वाल में हुआ। दौरे जाहिलियत में शव्वाल का महीना बड़ा मनहूस समझा जाता था शादी ब्याह के लिए। किसी जमाने में शव्वाल के महीने में कोई वबा फूटी थी, लोग बहुत बीमार हुए थे, बहुत मरे थे, तो लोगों ने कह दिया भाई शव्वाल में निकाह नहीं हो सकता, शव्वाल में पाबंदी। जो हमारे यहां 3, 13, 23 तो लोग मनहूस समझते हैं। बाद लोग सफर के महीने को, अभी तो सफर ही चल रहा है ना शायद, सफर के महीने को लोग मनहूस समझते हैं। हमारे यहां तो औरतें सफर के महीने को तेजी बोलती। इस महीने को तेजी बोलना भी गलत है, हराम है तेजी बोलना इस महीने। इस महीने में अगर कोई ये समझता है बच्चा पैदा होता है तेज होता है, यह भी जहालत है, गलत अकीदा है। इस्लाम की नजर में ये सारे अकीदे बातिल हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से निकाह करके ये पैगाम भी उम्मत को दिया। अच्छा, अब निकाह तो हो गया 6 साल की उम्र में, रुखसती 3 साल के बाद हुई थी, हिजरत के बाद। निकाह हिजरत के पहले हुआ है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की और मदीना पहुंचे तो अभी फैमिली, हजरत अबू बकर की फैमिली भी और अल्लाह के रसूल की फैमिली भी अभी मक्का में है। तो जब वहां जाकर के कुछ सुकून मिला, कुछ आराम मिला, तो हजरत अबू बकर ने अपने बेटे अब्दुल्ला को भेजा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलाम हजरत राफे को और हजरत जैद इब्ने हारिसा को भेजा कि जाओ हमारी फैमिली को लेकर के। तो हजरत जैद अल्लाह के रसूल की बीवी हजरत सौदा को और आपकी बेटियां हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत फातिमा को, और इसी तरीके से हजरत जैद की बीवी हजरत उम्मे ऐमन को और जैद के बेटे उसामा को, इतने लोगों को लेकर के आए। और हजरत अब्दुल्ला अपनी मां उम्मे रूमान को और अपनी बहनों को हजरत आयशा को और हजरत अस्मा को लेकर के आए। निकाह हो चुका है हजरत आयशा से अल्लाह के रसूल, अभी रुखसती नहीं हुई है। तो ये लोग जब मदीना पहुंचे तो हजरत सौदा के लिए और हजरत फातिमा और उम्मे कुलसूम के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी से बिल्कुल सटा हुआ 2 कमरा बनवाया था। वो लोग वहीं पर शिफ्ट हो गई और हजरत अबू बकर की फैमिली अलग एक मकान में शिफ्ट हो गई। उसके बाद जब हजरत आयशा की उम्र 9 साल की हुई, यानी हिजरत के तकरीबन 2 बरस के बाद या हिजरत के 1 बरस के बाद रुखसती हुई। रुखसती कैसे हुई, बड़ा दिलचस्प वाकया सुनिएगा। सही बुखारी के अंदर 3894 और सही मुस्लिम के अंदर 1422 नंबर की हदीस है। अम्मा आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे शादी की जबकि मैं 6 साल की थी। जब हम लोग मदीना पहुंचे तो हम लोग कबीले खजरज के एक खानदान बनुल हारिस में हम लोगों ने पड़ाव डाला। मदीना पहुंचने के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई और मेरे बाल झड़ने लगे। फवफ़ा जुमैमतन, मेरे बाल इतने छोटे हो गए कि कंधे तक आ गए। जैसे हमारे यहाँ बाज लोगों के यहाँ वो लड़कियां जो बाल रखती हैं, जिसको हमारे यहाँ पट्टा बाल बोलते हैं, कंधे तक का बाल, हजरत आयशा का बाल झड़ करके इतना छोटा हो गया। कहती है फवफ़ा जुमैमतन, कंधे तक का मेरा बाल हो गया। फ़अततनी उम्मी उम्म रूमान, एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी, मेरी मां उम्मे रूमान आई और
مجھے بلانے لگی. مجھے پتا بھی نہیں تھا وہ کیا چاہتی ہیں. تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر کے دروازے پر لے جا کے مجھے کھڑا کر دیا. میں ہانپنے لگی, میری سانسیں تیز تیز چلنے لگی. پھر اس کے بعد میری ماں نے میرا چہرہ دھلوایا, میرے بال کو دھلوایا, اور اس کے بعد مجھے گھر کے اندر لے کے گئی. تو وہاں انصار کی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں. تو ان لوگوں نے مجھے دیکھ کر کے کہا کہ علی الخیر والبرکہ, آؤ یہ شادی مبارک ہو, یہ رخصتی مبارک ہو, وعلی خیر طائر, تم بڑا اچھا نصیب لے کر کے آ رہی ہو. اور اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے تیار کیا اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دن کے وقت پہنچائی گئی. دن کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں میری رخصتی ہوئی, اور اس وقت میں 9 برس کی, وانا یومئذ 9 سنین, میں 9 برس کی تھی. 9 برس کی عمر میں حضرت عائشہ کی شادی ہو گئی. ظاہر 9 برس کی عمر میں ٹھیک ہے وہ بالغ تھی, شادی کے قابل تھی, جوان تھی, لیکن لڑکپن تو تھا. وہ لڑکپن شادی کے بعد بھی قائم تھا. شادی کے بعد حضرت عائشہ کھیلا کرتی تھی گڑیوں سے. شادی کے بعد بھی ان کے اندر ظاہر ہے کہ عمر کا ایک تقاضا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ دنیا کے سب سے عظیم انسان تھے. آپ کا جو مشن تھا دنیا کا سب سے سیریس اور سب سے سنجیدہ مشن تھا. مگر اتنے سیریس اور اتنے سنجیدہ مشن پر ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے کھلواڑ کو, ان کے یعنی بچپن کا جو شوق تھا اس پر آپ نے پابندی نہیں لگائی. آپ نے ان کے شوق اور ان کی عمر کے تقاضے کو نبھایا. اور میں سمجھتا ہوں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی حکمت ہے. بھئی حضرت عائشہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے رسول کی کوئی بیوی کنواری نہیں تھی, یا مطلقہ ہے یا بیوہ ہے. اگر نبی کی شادی حضرت عائشہ سے نہ ہوتی تو ہمارے نبی تو اسوہ ہے نا, پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے. تو ہمارے نبی ایک شوہر کی حیثیت سے ان کے لیے تو نمونہ ہو جاتے جن کے گھر میں مطلقہ عورت آ رہی ہے, بیوہ عورت آ رہی ہے. لیکن ہمارے نبی ان کے لیے نمونہ کیسے بنتے جو کنواری لڑکی کو اپنے گھر میں شادی کر کے لا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی شکل میں ایک کنواری بیوی کے ساتھ جو سلوک کیا ہے, جو محبت کیا ہے, ان کے جو نخرے اٹھائے ہیں. بھئی کنواری لڑکی کے نخرے بھی زیادہ ہوتے ہیں, میچورٹی کم ہوتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی اللہ کے رسول کے ساتھ جو گزری ہے 9 برس کی, اس 9 برس کی زندگی میں اللہ کے رسول نے بڑے ناز ان کے دیکھے ہیں. اور میں ابھی آگے ان کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے بیان کروں. حضرت عائشہ کی تعلیم ظاہر ہے کہ 9 سال کی عمر میں تو رخصتی ہو گئی. 9 برس تک حضرت عائشہ اپنے باپ کے گھر میں تھی. اور حضرت عائشہ کے باپ کون ہیں؟ ابو بکر ہیں. ابو بکر اپنے پورے خاندان میں علم الانساب کے سب سے بڑے ماہر ہیں. علم الانساب جانتے ہیں؟ علم الانساب کا مطلب ہوتا ہے حسب نسب کی جانکاری, کس کا نسب کہاں جاتا ہے, کس کے باپ دادا کون ہے, کس کا خاندان کہاں تک پہنچتا ہے, اس علم کو علم الانساب کہا جاتا ہے. حضرت ابو بکر اس فن کے بڑے ماہر تھے. حضرت عائشہ نے یہ فن اپنے باپ سے سیکھا. حضرت ابو بکر سے ان کی بیٹی نے شاعری کا شوق بھی سیکھا. عربی جو شاعری ہوتی تھی, شعر و ادب کا بھی بڑا بہترین ذوق تھا حضرت عائشہ کا. حضرت ابو بکر کو خوابوں کی تعبیر بیان کرنا بھی آتا تھا. یہ فن بھی حضرت عائشہ نے اپنے باپ سے سیکھا. اور ظاہر ہے کہ حضرت ابو بکر کے اندر جو سب سے بڑی خاص بات تھی, معاملات کو سلجھانے کی. بڑے بڑے مسائل میں لوگ آ کر کے حضرت ابو بکر سے مشورہ لیتے تھے. اپنے باپ کو قریب سے حضرت عائشہ نے دیکھا تھا, تو یہ ساری خوبیاں حضرت عائشہ کے اندر تھی. پھر جب نبی کے گھر میں آ گئی, اب تو بھئی نبی کا مشن ہی ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. رسول کا کام ہے تمہیں قرآن سکھانا, رسول کا کام ہے تمہیں حدیث سکھانا. اب رسول قرآن سکھا رہے, حدیث سکھا رہے. اور حضرت عائشہ کا حجرہ اسی مسجد کے اندر, اسی مسجد سے سٹا ہوا ہے. حضرت عائشہ اپنے حجرے سے اللہ کے رسول کے خطبے سنتی تھیں, اللہ کے رسول کے دروس سنتی تھیں. پھر گھر کے اندر اللہ کے رسول جو باتیں کرتے تھے, جو کام کرتے تھے, گھر کے اندر کی جو مصروفیات تھیں, حضرت عائشہ نے اس کو قریب سے دیکھا. تو حضرت عائشہ کی جو نالج تھی, جو علم تھا, وہ تمام اللہ کے رسول کی بیویوں میں سب سے ٹاپ کا تھا. اس لیے کہ باقی بیویاں مطلقہ تھی, بیوہ تھی. کچھ ایسی بیویاں بھی تھیں جو پچھلے شوہر کی اولاد لے کر کے آئی تھی, ان کے پاس ذمہ داریاں تھیں. حضرت عائشہ کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں تھی. ذمہ داری تھی تو رسول کو خوش رکھنے کی ذمہ داری تھی, رسول کو راضی رکھنے کی ذمہ داری تھی. اور حضرت عائشہ اس عمر میں تھی جو سیکھنے کی عمر ہوتی ہے. بھئی 9 سال کی عمر میں لڑکے لڑکیاں ہمارے یہاں مدرسے میں جاتے ہیں, اسکول میں جاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 برس کی عمر میں
उम्मुल मोमिनीन बनकर, नबी की बीवी बनकर इस कायनात के सबसे अजीम मदरसे में दाखिल हुई है, जहां डायरेक्ट कुरान उतर रहा है, जहां हदीसों का दर्स डायरेक्ट हो रहा है, जहां इस्लाम के हकामात बयान हो रहे हैं। तो ये हजरत आयशा के साथ एक खास बात है, और बीवियों के यहां ये चीज नहीं मिलती। इसलिए तमाम बीवियों में सबसे ज्यादा अगर हदीस की रिवायत किसी से मिलती है तो हजरत आयशा से मिलती है। 2210 रिवायतें हजरत आयशा से मिलती हैं हदीस की किताबों में, और 2210 रिवायतों में 174 हदीसें ऐसी हैं जो सही बुखारी और सही मुस्लिम में दोनों में मुत्तफक अलैह रिवायतें हैं। 2210 हदीसें याद करने में हम लोगों को पसीना छूट जाएगा। हजरत आयशा ने वो 2210 हदीसें याद की, लिखना नहीं आता था उनको, उन्होंने याद की और उम्मत तक पहुंचाई। और नबी के बाद तकरीबन 47 बरस हजरत आयशा जिंदा थी। सन 58 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ है। 47 बरस तक हजरत आयशा नबी के बाद भी उम्मत को दीन की बातें सिखा रही हैं। बड़े बड़े मसाइल में सहाबा इनसे मसाइल पूछते थे, इनसे फतवे पूछते थे। चुनांचे हजरत अबू मूसा अशरी कहते हैं, बहुत बड़े सहाबी हैं, कहते हैं कि मा अशकल अलैना असहाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसन कत्तु फसअलना आयशा मिनहु। सहाबा के ऊपर जब भी किसी मसले में कोई परेशानी आती, कोई मसला समझ में ना आता, तो हम अम्मा आयशा के पास जाते और उनसे पूछते, इल्ला वजदना मिनहु इल्मा, अम्मा आयशा के पास उस मसले का जरूर कोई ना कोई हल। इसी तरीके से हजरत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं, ये ताबई हैं, कहते हैं मा राइतु अहदन अअलम बिसुनन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला अफक़हा। और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल की सुन्नतों का हजरत आयशा से बड़ा कोई आलिम मैंने नहीं देखा। किसी मसले में अगर हजरत आयशा की राय की जरूरत हो तो उनकी राय से बेहतरीन किसी की राय मैंने नहीं देखी। वला आलम बिआयतिन फीमा नज़लत, और कुरान की कोई आयत क्यों उतरी है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये इल्म भी हजरत आयशा से बढ़ के किसी के पास नहीं। हजरत मसरूक बहुत बड़े ताबई गुजरे हैं, इनसे पूछा गया कि हल कानत आइशतु तालमुल फराइज, क्या हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फराइज का इल्म जानती थी? फराइज का इल्म समझते हैं आप? जमीन जायदाद का जो बंटवारा होता है इस्लाम के एतबार से, बाप को कितना मिलेगा, भाई को कितना मिलेगा, बेटी को कितना मिलेगा, इस इल्म को इल्म फराइज कहा जाता है। बड़ा टफ इल्म है, बड़ा मुश्किल इल्म है ये। तो हजरत मसरूक से किसी ने पूछा कि क्या अम्मा आयशा को फराइज आता था? तो हजरत मसरूक क्या फरमाते हैं, हां वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, लक़द रअयतु मशीखत असहाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसअलूनहा अनिल फराइज, मैंने बड़े बुजुर्ग सहाबा को, बड़े बूढ़े बूढ़े सहाबा को देखा कि वो हजरत आयशा से फराइज का इल्म लेते हैं। इमाम ज़ुहरी कहते हैं लौ जुमिया इल्म आइशता व इला इल्म जमीन निसा, अगर अम्मा आयशा का इल्म पूरी दुनिया की औरतों के इल्म के साथ मिला दिया जाए, लकान इल्म आयशा अफजल, तो आयशा का इल्म अफजल होगा, उनका इल्म ज्यादा बेहतर होगा। यह हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का इल्मी मकाम है मेरे प्यारे भाइयों, इसको हमेशा हम सबको अपने जहन में रखना चाहिए। हजरत आयशा कुंवारी थी, कुंवारे होने की वजह से जाहिर है कि इनके अंदर नजाकत ज्यादा थी, नाज ज्यादा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके नाज उठाए हैं। आइए मैं दो तीन मिसालें इसकी दे देता हूं। एक मरतबा ऐसा हुआ, मुस्नद अहमद की रिवायत है, 26,277 नंबर की हदीस। हजरत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी एक सफर में गए हुए थे और उस वक्त मैं कमसिन थी, लम अहमलिल लहम, मेरे बदन पे गोश्त नहीं चढ़ा था, मैं ज्यादा मोटी नहीं थी, वलम उबदिन, मैं ज्यादा मोटी नहीं थी। फकाल लिन्नास, अल्लाह के रसूल ने सहाबा से कहा तकद्दमू, तुम लोग थोड़ा आगे निकल जाओ। सहाबा आगे निकल गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तालई हत्ता उसाबिक़की, आयशा चलो हम दोनों दौड़ते हैं और देखते कौन आगे निकलता है, चलो दौड़ का मुकाबला करते हैं। फसाबक़तुहु, हजरत आयशा कहती हैं मैंने रसूल के साथ दौड़ का मुकाबला किया, रसूल के साथ मैंने रेस लगाई। फसबक़तुहु, और मैं रसूल से आगे निकल गई। फसकता अन्नी, मैं हंसने लगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, आपने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद जब मैं कुछ और टाइम हुआ और मेरे बदन पे गोश्त चढ़ा, वह बुदीन तौर में थोड़ी मोटी हो गई, वह नसी तौर में वो वाकया भूल गई। फिर एक मर्तबा मैं सफर में निकली तो अल्लाह के रसूल ने वही सहाबा से कहा कि थोड़ा आगे निकलो। सहाबा जब थोड़ा आगे निकल गए, तन्हाई आ गई। बीवी के साथ हंसी मजाक तन्हाई में करना चाहिए, पब्लिक प्लेस में नहीं करना चाहिए। एक सबक ये भी मिला। अल्लाह के रसूल ने सहाबा से कहा थोड़ा आगे निकल जाओ। सहाबा आगे निकल गए। अल्लाह के रसूल ने हजरत आयशा से कहा चलो हम दोनों
ایک مرتبہ پھر دوڑ لگاتے ہیں. اما عائشہ کہتی ہے جب اس بار میں نے دوڑ لگائی فسبقنی، اللہ کے رسول مجھ سے آگے نکل گئے. میں پیچھے رہ گئی، اللہ کے رسول آگے نکل گئے. اللہ کے رسول ہنسنے لگے اور کہنے لگے ہاذہی بتلکا، عائشہ کیسا لگا اس دن کا بدلہ آج میں نے دے دیا تم. یہ تعلق تھا اللہ کے رسول کا حضرت عائشہ کے ساتھ. تمام بیویوں میں حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول کے نکاح میں جتنی بیویاں آئیں ان تمام بیویوں میں اللہ کے رسول سب سے زیادہ اگر محبت کرتے تھے تو اما عائشہ سے کرتے تھے. اچھا اتنی محبت کرتے تھے حضرت عائشہ سے کہ حضرت عائشہ کب ناراض ہیں اور کب خوش ہیں اس کو بھی اللہ کے رسول سمجھ جاتے. صحیح بخاری کی 5228 اور صحیح مسلم کی 2439 نمبر کی حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ انی لأعلم اذا كنت راضیۃ، اے عائشہ میں جان جاتا ہوں، مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ تم کب مجھ سے خوش ہو، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبًا، اور کب تم مجھ سے ناراض ہو. اما عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے، کیسے آپ جان جاتے ہیں؟ کہا کہ عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو تمہیں اگر کسی بات پہ قسم کھانی ہوتی ہے تو تم کہتی ہو لا ورب محمد، محمد کے رب کی قسم. اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو لا ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم. تمہارے قسم کھانے کے انداز سے میں سمجھ جاتا ہوں کہ عائشہ مجھ سے ناراض چل رہی ہے. اب اما عائشہ نے کتنا پیارا جواب دیا، ذرا وہ سنیے. اما عائشہ کہتی ہیں اجل اجل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، آپ نے جو علامت بتائی ہے، جو پہچان بتائی ہے میرے ناراض ہونے کی بالکل صحیح بتائی ہے. لیکن اے اللہ کے رسول سن لیجئے، ما احجر الا اسمک، میں ناراضگی میں بھی آپ کا نام چھوڑتی ہوں، آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں. آپ کی محبت دل سے نہیں نکلتی ہے. غصہ آتا ہے، ناراضگی ہے، میاں بیوی کا تعلق ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی ناراضگی آتی ہے، لیکن اے اللہ کے رسول میں آپ کا نام چھوڑتی ہوں، آپ کو نہیں چھوڑتی. یہ تعلق تھا اما عائشہ سے. ایک مرتبہ مسجد نبوی میں عید کا دن تھا. سوڈانی کچھ لوگ آئے تھے، وہ اپنے نیزوں اور اپنے بھالوں سے کھیل کھیل رہے تھے، اچھل کود کر رہے تھے. حضرت عائشہ کی نظر پڑی. اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ ان کا کھیل دیکھنا چاہتی ہو تم؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں دیکھنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ سے کہا کہ میرے کندھے پر اپنا سر رکھ کر کے تم دیکھ سکتی ہو. کہتی ہیں خدی علی خدی فوضعت خدی علی خدی، میں نے اپنا گال اللہ کے رسول کے گال کے ساتھ ملا کر کے، اپنا رخسار اللہ کے رسول کے رخسار کے ساتھ ملا کر کے آپ کے کندھے پر میں سر رکھ کر کے ٹیک کر کے میں دیکھتی رہی، یہاں تک کہ جب میں تھک گئی تب میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول اب میں جانا چاہتی ہوں. تب مجھے اللہ کے رسول نے وہاں سے آپ ہٹے. یعنی اتنی دیر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے لیے کھڑے رہے، اما عائشہ کے لیے کھڑے رہے. یہ تعلق تھا، یہ محبت تھی. تو ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہیں. اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کے معاملے میں بھی اللہ کے رسول ہمارے لیے نمونہ ہے. جب سورہ احزاب کی وہ آیت اتری، جب ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی بیویوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارا سالانہ جو خرچہ ہے وہ بڑھایا جائے، تو سورہ احزاب کی وہ 2 آیتیں اتری کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو ان کن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ اے نبی کی بیویوں اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی چمک دمک چاہیے تو آؤ میں دنیا کا مال دے دیتا ہوں، دنیا کا مال لے لو لیکن میرے گھر سے نکل جاؤ. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اے نبی کی بیویوں اگر تمہیں اللہ سے پیار ہے، تمہیں رسول سے پیار ہے، تمہیں آخرت میں اپنا گھر چاہیے تو آؤ، تم اللہ کی اطاعت کرتی رہو، تم رسول کی اطاعت کرتی رہو، تمہیں اللہ تعالیٰ عظیم اجر سے نوازے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس آئے اور یہ آیت پڑھ کے کہا کہ عائشہ میں تمہارا فیصلہ سننا چاہتا ہوں مگر جلدی نہیں ہے، تم اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو، اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لو، اس کے بعد تم بتاؤ کہ تمہیں میرے گھر میں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے، تمہارا ڈیسیژن کیا ہے، تمہارا فیصلہ کیا ہے. حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا؟ صحیح بخاری کی 4786 اور صحیح مسلم کی 1475 نمبر کی متفق علیہ روایت ہے. حضرت عائشہ نے کہا افی ھذا استامر ابویہ، اے اللہ کے رسول آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایسا مسئلہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی؟ مطلب مجھے اس بارے میں اپنے ماں باپ سے پوچھنا پڑے گا مجھے آپ سے محبت ہے کہ نہیں، مجھے اللہ سے محبت ہے کہ نہیں؟ میں آنکھ موت کر کے اللہ کے رسول یہ فیصلہ کرتی ہوں مجھے اللہ چاہیے، مجھے رسول چاہیے، مجھے آخرت میں اپنا گھر چاہیے. اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے حضرت عائشہ کے جواب سے.
तो रसूल के साथ को नहीं छोड़ा हजरत आयशा ने। इतना बड़ा ऑप्शन दिया गया अल्लाह की तरफ से, मगर रसूल के साथ रूखी सूखी खाने के लिए तैयार है। भाई अल्लाह के रसूल के घर में रह करके 2-2 महीना भी ऐसा गुजरा है हजरत आयशा के ऊपर कि घर में चूल्हा नहीं जला है, मगर वो सारे हालात गवारा हैं। रसूल की रफाकत, रसूल का साथ रहना, ये इसको नहीं छोड़ सकती, इसको छोड़ना गवारा नहीं है। हजरत आयशा 9 बीवियों के दरमियान रहती थी, यानी उनको छोड़ करके 8 बीवियां और थी अल्लाह के रसूल की जो साथ में रहती थी। जाहिर है कि एक फितरी चीज होती है कि सौतन से खुश नहीं होती। भाई दुनिया की सबसे नेक औरत भी है तो औरत है, लेकिन हजरत आयशा इतनी सारी सौतनों के भी झगड़े भी हुए हैं आपस में, यानी हंसी मजाक भी हुआ, नोक झोंक भी हुई है, मगर किसी भी बीवी से, अल्लाह के रसूल की किसी भी बीवी से हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को शिकायत नहीं। किसी के बारे में कोई ऐसा कभी लफ्ज नहीं कहा कि किसी को बुरा भला कहा, बल्कि तारीफ की है। अल्लाह के रसूल की शादी जब हजरत सफिया से हुई, हजरत सफिया ये यहूदी सरदार की बेटी थी, जंग खैबर के मौके पर हजरत सफिया से शादी हुई थी। यहूदी सरदार की बेटी थी और हजरत सफिया को खाना बनाना बहुत अच्छा आता था। अल्लाह हजरत आयशा खुले दिल से तारीफ करती, कहती मैं रसूल की तमाम बीवियों में सबसे बेहतरीन खाना बनाती थी हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल की एक बीवी थी हजरत ज़ैनब बिन्त जहश, ये अल्लाह के रसूल की फूफी की बेटी थी। अब जाहिर है कि रिश्ते के एतबार से अल्लाह के रसूल से सबसे ज्यादा करीब है, तो इनको बड़ा नाज भी था कि मैं अल्लाह के रसूल के खानदान की हूं, आपकी फूफी की बेटी हूं। तो हजरत आयशा कहते हैं कि यही वो बीवी थी जो मुझसे मुकाबला करती थी, जो मेरी टक्कर की थी। हियल्लती कानत तुसामीनी, जो ये कह सकती थी मैं आयशा की टक्कर की हूं, और कहती थी लम अरा इमरातन कत्तु खैरन फिद्दीन मिन ज़ैनब, मैंने ज़ैनब से ज्यादा दीनदार औरत नहीं देखा, अल्लाह से डरने वाली नहीं देखा, सच बोलने वाली नहीं देखा, उनसे ज्यादा रिश्ता जोड़ने वाली और उनसे ज्यादा सदका करने वाली मैंने औरत को नहीं देखा। तो सौतेली यानी सौतनों के साथ हजरत आयशा का यह सलूक था। अच्छा, सौतेली औलादों के साथ कैसा सलूक था? हजरत आयशा का जब निकाह हुआ अल्लाह के रसूल के साथ, तो हजरत उम्मे कुलसूम थी सौतेली बेटी, हजरत फातिमा थी, हजरत ज़ैनब की शादी हो चुकी थी। जब रिश्तों में सौतेला का लफ्ज आ जाता है तो वो रिश्ते बड़े करीब के रिश्ते होकर के भी दूर हो जाते हैं कि भाई ये मेरी सौतेली बेटी है, ये मैं इसकी सौतेली मां हूं। मगर पूरी तारीख में और हदीस की किसी रिवायत में ऐसा नहीं मिलता कि हजरत आयशा से और हजरत फातिमा से कभी कोई झगड़ा हुआ हो, बल्कि हजरत फातिमा हो, चाहे हजरत उम्मे कुलसूम हो, चाहे हजरत ज़ैनब हो, इनकी तारीफ और इनके जो फजाइल है वो हजरत आयशा ने खुले दिल के साथ बयान किया। हजरत ज़ैनब के बारे में हजरत आयशा की रिवायत है, ये रसूल की सबसे बड़ी बेटी थी और रसूल इससे बहुत मोहब्बत करते थे। हजरत ज़ैनब की एक बेटी थी उमामा, अल्लाह के रसूल की नवासी थी उमामा। अल्लाह के रसूल जब नमाज पढ़ते थे आपकी ये नवासी आपके कंधे पे चढ़ जाती थी। हजरत आयशा ने ये रिवायत बयान की। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह के रसूल की लख्ते जिगर आपकी सबसे छोटी बेटी, उनके बारे में हजरत आयशा की रिवायतें कहती हैं मैंने रसूल से ज्यादा मिलती जुलती किसी की चाल चलन अखलाक किरदार मैंने फातिमा के अलावा किसी और के अंदर नहीं देखा। और अहले बैत की फजीलत पर इसी मस्जिद में मैंने तकरीर की थी, आपको याद होगा अहले बैत की फजीलत में वो मशहूर रिवायत जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर में हजरत अली को, हजरत फातिमा को, हजरत हसन और हुसैन को लिया, वो रिवायत सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है और वो रिवायत बयान करने वाली हजरत आयशा है। आज अफसोस की बात है कि कुछ लोग अहले बैत से मोहब्बत का दावा भी करते हैं और हजरत आयशा को लान तान भी करते हैं, हजरत आयशा को बुरा भला भी करते हैं। उनके सामने अम्मा आयशा बोल तो भड़क जाते हैं, बोले हम आयशा को अम्मा नहीं मानते। तुमसे कहता कौन है कि तुम अम्मा मानो? भाई आयशा तो मोमिनों की मां है ना, आयशा मोमिनों की मां है, अब जो मोमिन है वो मां मानेगा। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा अपनी तमाम सौतेली बेटियों के साथ भी बड़ी मोहब्बत से पेश आती थी। हजरत आयशा की जिंदगी का एक बड़ा अहम वाकया है वाकया इफ्क, जब उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया। और यह पूरा वाकया बड़ा लंबा वाकया है, मैं चाहता हूं कि उसको मुख्तसर हजरत आयशा ही के अल्फाज में मैं आपके सामने बयान करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा बनु मुस्तलक से लौट रहे थे, रास्ते में एक जगह पड़ाव डाला, तमाम लोग अपना फ्रेश होने लगे, खाना पीना करने लगे। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा क़ज़ाए हाजत करने के लिए गई, वापस आई तो उन्होंने अपने गले पर हाथ डाला तो देखा कि हार नहीं, जहां पे वो क़ज़ाए हाजत करने गई थी वहां पे उनका हार गिर गया था। वो वापस उसको तलाश करने गई, हार मिल गया।
اور ادھر قافلے کی روانگی کا ٹائم ہو گیا. حضرت عائشہ جس اونٹ پر سوار تھی, جس ہودج پر سوار تھی, حضرت عائشہ کا وزن اتنا کم تھا, ہودج اٹھانے والوں کو لگا کہ حضرت عائشہ اس کے اندر موجود ہیں, اور وہ بغیر حضرت عائشہ کو لیے ہوئے وہ اونٹ وہاں سے چل دیا. اب قافلہ چلا گیا. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہاں آئیں تو دیکھا کہ یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں ہے, سارے لوگ جا چکے ہیں. تو ذہین اتنی تھی, ہوشیار اتنی تھی کہ جہاں پر ان کا اونٹ تھا وہاں پہ جا کر کے لیٹ گئی کہ تلاش کرنے والے آئیں گے تو یہیں آئیں گے اور میں جہاں تھی وہاں سے مجھ کو لے لیں گے. کہتی ہیں میں لیٹ گئی, مجھے نیند آ گئی. اتنے میں ایک صحابی تھے حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ. ان کی ذمہ داری تھی قافلے کے پیچھے پیچھے رہتے تھے, کوئی سامان چھوٹ گیا ہو, کوئی بچہ وغیرہ چھوٹ گیا ہو سامان, تو وہ پہنچا دیتے تھے. ان کی نظر پڑ گئی میرے اوپر. آیت حجاب پردے کی آیت کے نازل ہونے کے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا تو پہچان گئے. انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. میری نیند کھل گئی, میں نے فوراً اپنا چہرہ پردے سے ڈھاکا, چادر سے ڈھاکا. اس کے بعد حضرت عائشہ کہتی انہوں نے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی. انہوں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا, میں اونٹنی پر سوار ہو گئی. اس کے بعد وہ اونٹنی کی نکیل پکڑ کر کے قافلے تک پہنچے. اس قافلے میں منافقین بھی تھے, اور منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی, وہ بھی اس قافلے میں موجود تھا. جب حضرت صفوان حضرت عائشہ کو اس طریقے سے لے کر کے آئے تو اسی دن سے عبداللہ ابن ابی نے حضرت عائشہ کے کیریکٹر کے بارے میں, ان کے کردار کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیا. حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے کچھ پتا بھی نہیں تھا. میں مدینہ پہنچی, میری طبیعت خراب تھی, میں بیمار تھی. مجھے پورے مدینہ میں یہ خبر اڑ چکی ہے اور منافق لوگ مزے لے لے کے بیان کر رہے ہیں کہ نبی کی بیوی صفوان کے ساتھ جو ہے غلط کام کرتے ہوئے پکڑی گئی. اس طریقے کی باتیں لوگ کر رہے ہیں, مجھے کچھ پتا نہیں ہے. اس میں منافقوں کے ساتھ 3 مسلمانوں کا نام بھی منظر عام پر آ گیا. ایک حضرت حسان بن ثابت کا نام آیا, ایک حضرت مستح بن اساسہ کا نام آیا, اور ایک اللہ کے رسول کی سالی تھی, حضرت زینب کی بہن تھی, حمنہ بنت جحش, ان کا نام آیا. باقی تو سب منافق لوگ تھے, یہ 3 مسلمانوں کا نام بھی آیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن حضرت مستح کی جو ماں تھی, جو میرے ابو کی خالہ لگتی تھی, وہ میرے گھر آئی تھی. تو صبح صبح ہم لوگ قضاء حاجت کرنے کے لیے جب جا رہے تھے تو راستے میں کہیں پر ان کا پیر پھسل گیا. تو انہوں نے غصے میں کہا تئیس مستح, ہلاک ہو جائے میرا بیٹا مستح, برباد ہو جائے میرا بیٹا مستح. جیسے ہمارے یہاں بعض عورتیں کہتے ہیں نا غصے میں, مٹی میں مل جائے, ماٹی میں مل جائے, اس طریقے کا جملہ عرب میں بھی بولتے تھے لوگ. تو ماں نے اپنے بیٹے کا نام لکھے گا میرا بیٹا برباد ہو جائے. تو حضرت عائشہ نے کہا کیسی بات کر رہی ہیں آپ کا بیٹا اتنا بڑا صحابی ہے, غزوہ بدر میں شامل ہونے والا صحابی, آپ اس کے بارے میں ایسی بات کر رہی ہیں. حضرت ام مستح جو تھی, مستح رضی اللہ عنہ کی ماں جو تھی, انہوں نے کہا کہ تو اتنی بھولی اور نادان ہے, تجھے کچھ پتا نہیں مدینے میں کیا باتیں چل رہی ہیں. اب انہوں نے وہ ساری باتیں بتائی حضرت عائشہ. اب حضرت عائشہ کہتی ہے میری بیماری اور بڑھ گئی. اچھا, پھر حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب میں مدینہ سے واپس آئی, میں بیمار تھی, اللہ کے رسول میرے پاس آتے تھے, میں نے محسوس کیا کہ اللہ کے رسول کا رویہ میرے ساتھ پہلے جیسا نہیں ہے. وہ لطف, وہ رحمت, وہ کرم میں نے محسوس نہیں کیا جو پہلے تھا. اللہ کے رسول میرے پاس آتے تھے, بیٹھتے تھے, حال چال لیتے تھے, چلے جاتے تھے, بس. اس کے بعد حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں, مائکے جانا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول نہیں جا سکتے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جس دن مجھے یہ پتا چلا, اس دن سے میں رات میں صرف ایک کام تھا میرا, لم یرقع لی, میرے آنسو نہیں رکتے تھے, میرے آنسو نہیں رکتے تھے, اور مجھے رات بھر نیند نہیں آتی تھی, میں رات بھر روتی رہتی تھی. اس کے بعد جب بات بہت زیادہ بڑھنے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پہ آئے, خطبہ دیا آپ نے, اور خطبے کے بعد آپ نے کہا کہ اے لوگوں, عبداللہ ابن ابی کی طرف اشارہ کر کے آپ نے کہا کہ کون ہے جو مجھے اس آدمی سے نجات دے اور اس آدمی سے مجھے معاف کرے, اس آدمی کے شر سے مجھے دور کرے جو میرے اہل و عیال پر جھوٹا الزام لگاتا ہے, جبکہ میں اپنے اہل و عیال کے بارے میں جو جانتا ہوں, بھلائی کی بات جانتا ہوں. میں نے اپنے اہل و عیال کو, اپنی فیملی کو کبھی کوئی غلط کام کرتے نہیں دیکھا, اور جس آدمی کا نام لے کر کے وہ میری فیملی پر الزام لگا رہے ہیں, اس آدمی کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ وہ انتہائی نیک انسان. اللہ کے رسول نے جب منبر پہ یہ بات کہی تو ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کا تعلق قبیلے انصار کے قبیلے اوس سے تھا, وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے, آپ اس آدمی کا نام بتائیے, اگر وہ ہمارے قبیلے کا ہم گردن مار دیں گے.
تو پھر قبیلے خزرج کا ایک آدمی ایک صاحب کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو, وہ تمہارے قبیلے کا ہوگا تم نہیں مارو گے, ہمارے قبیلے کا ہوگا تو ہم مار دیں گے. اب یہ انصار میں جو دو قبیلے تھے اوس اور خزرج, ان کو آپس میں لے کر کے لڑائی ہونے لگی, چونکہ عبداللہ ابن ابی کا تعلق قبیلے خزرج سے تھا. تو اب بات خود انصاری صحابہ میں آپس میں جھگڑا ہونے لگا. اللہ کے رسول نے سب کو چپ کرایا, خاموش کرایا. اس کے بعد آپ ممبر سے اترے. اچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ علی تم بتاؤ تمہاری کیا رائے اس معاملے میں. حضرت علی نے ایک اصولی بات کہی. بعض لوگ اس حدیث کا غلط مطلب نکالتے ہیں کہ حضرت علی کو حضرت عائشہ سے کوئی عداوت تھی. حضرت علی نے ایک اصولی بات کی. حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے عورتوں کے معاملے میں تنگی نہیں رکھی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے آپ ڈسٹرب ہیں, آپ کسی اور بیوی سے نکاح کر لیجئے, آپ اپنی نوکرانی کو, اپنی خادمہ کو بلائیے, لونڈی کو بلائیے, وہ صحیح بات بتا دے گی آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ ابن زید کو بلوایا. ان سے آپ نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے اہل و عیال کے بارے میں جو جانتا ہوں بھلائی جانتا ہوں, میں کچھ غلط نہیں جانتا ہوں آپ کے فیملی کے بارے میں. پھر آپ نے حضرت عائشہ کی لونڈی کو بلوایا, حضرت بریرہ کو, کہ تو بتا تو کیا جانتی ہے عائشہ کے بارے میں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کی فیملی, آپ کے پریوار کے بارے میں صرف بھلائی جانتی ہوں, خیر جانتی ہوں. ہاں یہ ضرور ہے عمر کم ہے, لڑکپن ہے, کبھی کبھی آٹا گوندھ کر کے رکھتی ہیں, سو جاتی ہیں, بکری آتی آٹا لے کے چلی جاتی ہے, اس حد تک وہ تھوڑی لاپرواہی کا مادہ ہے. باقی میں آپ کے اہل و عیال کے بارے میں خیر اور بھلائی جانتی ہوں. اب بڑا معاملہ دیکھیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر آئے, یعنی اپنے سسرال آئے, حضرت ابو بکر کے گھر آئے. آنے کے بعد آپ نے سلام کیا, حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے, خطبہ دیا, حمد و ثنا بیان کی. اس کے بعد کہا کہ اما بعد, اے عائشہ انہو قد بلغنی عنک کذا و کذا, اے عائشہ تمہارے بارے میں مجھے ایسی ایسی بات پہنچی ہے. فإن كنت بریۃ فسیبرئک اللہ, اے عائشہ اگر تم بے گناہ ہو تو مجھے پورا یقین ہے اللہ تعالیٰ تمہاری بے گناہی کو ثابت کر دے گا. وإن كنت علمت بذنب, اور اے عائشہ اگر واقعی میں تم سے کوئی غلطی ہو ہی گئی ہے, فاستغفر اللہ وتوبی الیہ, تو اللہ سے معافی مانگ لو, اللہ سے توبہ کر لو. فإن العبد اذا اعترف, بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر لے, ثم تاب, پھر توبہ کر لے, تاب اللہ علیہ, اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. حضرت عائشہ کہتی میں 3 دن سے لگاتار رو رہی تھی, رات کو نیند نہیں آ رہی تھی, مگر نبی نے جب یہ جملہ کہا میرے آنسو تھم گئے. بھئی کبھی کبھی انسان جب بہت دکھ میں آتا ہے نا تب روتا بھی نہیں, تب آنسو بھی تھم جاتے ہیں. حضرت عائشہ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں مجھے بہت تکلیف پہنچی اللہ کے رسول کے جملے سے. یعنی آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اے عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہو تو تم توبہ کر لو. کہتی ہے میری آنکھیں ایک دم, میرے آنسو ختم, ایک قطرہ میری آنکھ میں آنسو نہیں تھا. اس کے بعد میں نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ جواب دیجئے. ماں نے کہا میں کیا جواب دوں, میں رسول کی بات کا جواب نہیں دے سکتی. پھر میں نے اپنے والد سے کہا آپ جواب دیجئے. والد نے کہا میں جواب نہیں دے سکتا. اب حضرت عائشہ کہتی ہیں میری عمر کم تھی, مجھے قرآن اتنا ابھی یاد بھی نہیں تھا, لیکن میں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا, میں نے کہا کہ واللہ لقد علمت, اللہ کی قسم مجھے پتا ہے, لقد سمعتم بہذا الحدیث, آپ لوگوں نے اس بارے میں سنا ہے, حتی استقر فی انفسکم, یہ بات آپ لوگوں کے دل میں جم گئی ہے, وصدقتم بہ, اور آپ لوگوں نے اس بات کو سچ مان لیا ہے. فلئن قلت لکم, اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں بے گناہ ہوں, میں پاک دامن ہوں, لا تصدقونی, تو تم لوگ میری بات, آپ لوگوں میں سے کوئی میری بات نہیں مانے گا. ولئن اعترفت لکم بامر, اور اگر میں اعتراف کر لوں کہ ہاں میں نے غلط کام کیا ہے تو, اور اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں, لتصدقننی, تو آپ سب میری بات کو سچا مانیں گے کہ ہاں میں سچ بول رہا ہوں. یعنی اگر میں اپنی پاک دامنی کی بات کروں گا کوئی میری بات نہیں مانے گا, میں اگر جھوٹ موٹ کا اعتراف کروں سب میری بات مان لیں گے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں فواللہ لا اجد لکم مثلا, مجھے اپنے لیے اور آپ لوگوں کے لیے کوئی اور مثال نہیں ملتی ہے, ایک ہی مثال ملتی ہے جو یوسف کے باپ نے کہا تھا فصبر جمیل, میں بہترین صبر کر لوں گی, واللہ المستعان علی ما تصفون, اور آپ لوگ جو بات کرتے ہیں میں اس پر اللہ سے مدد طلب کروں. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے اتنا جواب دیا, اس کے بعد اللہ کے رسول بیٹھے ہی تھے کہ آپ کے چہرے پر پسینہ آنا شروع ہو گیا.
یعنی جو سمٹمز تھے، جو علامتیں تھی جب قرآن حضرت جبرائیل لے کر کے آتے تھے، جب وہی نازل ہوتی تھی، وہ سمٹم ظاہر ہو گئے، وہ علامتیں ظاہر ہو گئی، ہم سمجھ گئے کہ رسول کے اوپر قرآن اتر رہا ہے۔ اور اسی موقع پر سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے لے کر کے 20 تک 10 آیتیں نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھے یہ تو پتا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، میری بے گناہی اللہ تعالیٰ ثابت کرے گا، لیکن میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میرے بارے میں اللہ کلام کرے گا اور میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ شاید اللہ کے رسول خواب میں دیکھ لیں گے میرے بارے میں، میری پوزیشن کلیئر کر دی جائے گی، لیکن قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں، 10 آیتیں نازل ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کہ جب تم لوگوں نے اس بات کو سنا تو تم نے فوراً یہ کیوں نہیں کہہ دیا ھذا افک مبین، یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے، یہ کھلا ہوا بہتان ہے، یہ کھلا ہوا الزام ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ 10 آیتیں نازل ہوئی، اللہ کے رسول نے خوش ہو کر کے کہا عائشہ مبارک ہو، خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری پاک دامنی کا ثبوت قرآن میں نازل کر دیا ہے۔ اب جب اللہ کے رسول نے خوشخبری دی تو اب حضرت عائشہ کے ماں باپ نے کہا کہ کھڑی ہو جاؤ اور اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو۔ تو حضرت عائشہ نے بڑے ناز سے کہا میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں گی، میں اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گی، میرے رب نے میری برات میں قرآن کی آیتیں نازل کی۔ تو یہ حضرت عائشہ ہیں، قیامت تک جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا حضرت عائشہ کے پاک دامن ہونے کی یہ آیتیں سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے لے کر کے 20 تک یہ آیتیں پڑھی جاتی رہیں گی۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ اللہ کے رسول کی بیوی ہیں جن کی پاک دامنی میں اور جن کی برات میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت، آپ کی کے انتقال کے وقت اللہ کے رسول جب بیمار ہوئے تو آپ کی خواہش تھی کہ میں اپنی زندگی کے آخری ایام اماں عائشہ یعنی ہماری ماں اور اللہ کے رسول کی جو بیوی ہیں حضرت عائشہ، میں ان کے گھر میں گزاروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو آپ کہتے تھے این انا غدن، میں کل کہاں رہوں گا، کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے۔ تمام بیویاں سمجھ گئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب حضرت عائشہ کے گھر میں رہنا چاہتے ہیں۔ تمام بیویوں نے کھلے دل سے اجازت دی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 4450 نمبر کی، اور صحیح مسلم کی 2443 نمبر کی۔ تمام بیویوں نے اجازت دی کہ اللہ کے رسول آپ جہاں چاہے وہاں رہ سکتے ہیں۔ فکان فی بیت عائشہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں تھے، حتی مات عندہا، اور حضرت عائشہ ہی کے گھر میں آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں فمات فی الیوم الذی کان یدور علیہ، اللہ کے نبی کا انتقال سوموار کو ہوا، ہفتے میں سوموار کا دن ایسا تھا جس دن اللہ کے رسول کی باری میرے گھر پڑتی تھی، تو میری باری والے دن اللہ کے رسول کا انتقال ہوا۔ اور جب انتقال ہوا فقبضہ اللہ وان رأسہ لبین نحری وساری، اللہ کے نبی میری گود میں، میرے پہلو میں، میرے پیر کے اوپر اور میرے یعنی ناف سے لے کر کے سینے کا درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے وہاں پر اللہ کے رسول اپنا سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے، تو اس حال میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اٹھایا۔ وَخَالَتَ رِيقُهُ بِرِيقِي، اور میرا تھوک، میرا لعاب اللہ کے رسول کے لعاب کے ساتھ مل گیا۔ جب اللہ کے رسول کی وفات کے پہلے اللہ کے رسول نے مسواک کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی تو حضرت عائشہ نے اپنے دانتوں سے مسواک کو نرم کیا تھا اور وہی مسواک اللہ کے رسول کو کرائی تھی۔ تو حضرت عائشہ کہتی کہ میرا تھوک، میرا لعاب اللہ کے رسول کے لعاب کے ساتھ مل گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، ان کی عظمت یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے۔ اللہ کے نبی سے حضرت عمرو بن عاص نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت، ای الناس احب الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ۔ تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول من الرجال، مردوں میں کس سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ قال ابوہا، عائشہ کے باپ سے۔ پھر پوچھا اس کے بعد کس سے ہے؟ قال ثم عمر بن الخطاب، پھر حضرت عمر سے ہے۔ اس کے بعد آپ نے اور لوگوں کا نام لیا۔ یہ صحیح بخاری کی 3662 اور صحیح مسلم کی 2384 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ کے گھر میں ہوتے تھے، جب آپ کی باری حضرت عائشہ کے گھر میں ہوتی تھی تو لوگ صحابہ اللہ کے رسول کے پاس تحفے بھجواتے تھے۔ اللہ کے رسول چونکہ حضرت عائشہ کے پاس سب سے زیادہ خوش رہتے تھے تو جس دن حضرت عائشہ کے پاس باری رہتی تھی اس دن زیادہ تحفے آتے تھے، لوگوں کے تحفے تائب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری والے دن زیادہ آتے تھے۔ اس پر دوسری بیویوں کو اعتراض ہوا۔ حضرت ام سلمہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی بیویوں کو شکایت ہے کہ تمام لوگ تحفے آپ کے پاس تبھی بھیجتے ہیں جب آپ حضرت عائشہ کے پاس ہوتے ہیں۔
तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, ये सही बुखारी की 2581 और सही मुस्लिम की 2442 नंबर की हदीस है। आपने फरमाया ला तुज़ीनी फी आयशा, मुझे आयशा के बारे में तकलीफ मत पहुंचाओ। फ़इन्नल वह्य लम यातिनी वाना फी सौबि इम्रातिन इल्ला आयशा, आयशा के अलावा कोई बीवी ऐसी नहीं है कि जिसके चादर में, जिसके कपड़े में मैं लेटा हूं, मैं आयशा के साथ बिस्तर पे लेटा हूं, एक लिहाफ में, एक कपड़े में, एक चादर में, उस हाल में मेरे ऊपर कुरान उतरता था। ये मकाम मेरी बीवियों में किसी और बीवी को हासिल नहीं है। ये मकाम अगर किसी को हासिल है तो हजरत आयशा को हासिल है। इसी तरीके से हजरत आयशा वो बीवी है अल्लाह के रसूल की कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम इनको सलाम आकर के सुनाते हैं। चुनांचे सही बुखारी की 3217 और सही मुस्लिम की 2447 नंबर की हदीस है। अल्लाह के रसूल ने एक मरतबा हजरत आयशा से कहा कि ऐ आयशा, ये जिब्राइल हैं जो तुम्हें सलाम सुना रहे हैं। फकालत, तो हजरत आयशा ने कहा व अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जिब्रील के ऊपर भी अल्लाह का सलाम हो, रहमत हो, बरकत हो। उसके बाद हजरत आयशा ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल, जिब्रील आपको नजर आते हैं, मुझे नजर नहीं आते, ये मकाम है आपका। तो ये हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर के सलाम करते हैं। एक हदीस में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि फज़्लु आयशा अलन निसाई का फज़्ल सरीद अला साइर ताम। अरब में खाना बनता था जिसका नाम था सरीद, उसमें गोश्त में रोटी वगैरह मिला करके बनाते थे। जैसे हमारे यहाँ वो मालिदा जिसको कहते हैं, तो वो मीठा होता है। अरब में क्या होता था, गोश्त और रोटी वगैरह को मिला। जैसे हमारे यहाँ मऊ के अंदर अभी भी एक खाना बनता है जाड़े में, अंगिश्ती, वो उसी टाइप का एक खाना होता है। तो अरब में बड़ा पसंदीदा माना जाता था, अल्लाह के रसूल को भी बहुत पसंद था। आपने फरमाया कि तमाम खानों में जैसे सरीद की फजीलत है, वैसे तमाम औरतों में आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की फजीलत है। आपको याद होगा, मैंने जब हजरत खदीजा की जिंदगी बयान की थी तो एक बात मैंने कही थी कि एक सवाल है कि हजरत खदीजा अफजल हैं या हजरत आयशा अफजल है। सही बात यह है कि इस उम्मत की तमाम औरतों में सबसे अफजल खातून हजरत खदीजा और हजरत फातिमा है, क्योंकि हजरत खदीजा के बारे में सही बुखारी की रिवायत अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि खैरु निसाइहा मरियम व खैरु निसाइहा खदीजा। मरियम अपनी उम्मत की सबसे बेहतर औरत थी और इस उम्मत की सबसे बेहतर औरत खदीजा है। और हजरत फातिमा के बारे में सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तमाम जन्नती नौजवानों, तमाम जन्नती औरतों की सरदार, और एक रिवायत में तमाम मोमिना औरतों की सरदार फातिमा है। तो ये एक तरीके से पूरी उम्मत का इजमा है कि हजरत खदीजा और हजरत फातिमा ये इस उम्मत की तमाम औरतों में सबसे अफजल हैं। और उनके बाद जो तीसरा मकाम है वो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का है। और हजरत खदीजा के बाद अल्लाह के रसूल की तमाम बीवियों में सबसे ज्यादा महबूब बीवी वो हजरत आयशा थी। यहां पर हमें एक बात और याद रखनी चाहिए कि हजरत खदीजा का अपना किरदार था। हजरत खदीजा ने उस वक्त रसूल का साथ दिया जब बड़ा नाजुक वक्त था, जब रसूल को सपोर्ट की जरूरत थी। और हजरत आयशा ने दूसरा काम किया है, हजरत आयशा ने रसूल की जिंदगी को उम्मत तक पहुंचाया है, रसूल की सीरत को तो उम्मत तक पहुंचाया है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ने उम्मत को दीन का इल्म दिया है। इस उम्मत की तमाम औरतों में सबसे बड़ी अगर कोई टीचर है, सबसे बड़ी कोई लेडी टीचर अगर है, सबसे बड़ी मुअल्लिमा अगर कोई है तो वो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला है। अरे हजरत आयशा की जो शागिर्द थे, जिन्होंने उनसे हदीस लिया था, जिन्होंने उनसे इल्म लिया था, वो अपने अपने दौर के बड़े बड़े इमाम थे। और वो जिन औरतों ने उनसे इल्म लिया था वो अपने दौर की सबसे बड़ी बड़ी आलिमा थी और सबसे इल्म में सबसे आगे थी। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की ये सीरत थी। मेरे भाइयों, अब एक आखिरी बात बयान करके हम बात खत्म करेंगे। हजरत आयशा बहुत ही नेक, दीनदार, सौम सलात की पाबंद, रातों में अल्लाह की बारगाह में रोने वाली और अल्लाह की राह में बेतहाशा खर्च करने वाली थी। एक मर्तबा हजरत आयशा के पास 1,00,000 दीनार कहीं से आए, 1,00,000 दीनार। और अल्लामा इब्न साद ने तबकात में नकल किया है कि वो 1,00,000 दीनार सुबह से लेकर शाम तक हजरत आयशा ने अल्लाह की राह में तकसीम कर दिए। और शाम को जब इफ्तार करने बैठी तो इफ्तार में रोजा थी, इफ्तार में कोई ढंग की चीज नहीं थी। तो नौकरानी ने कहा कि अम्मा आयशा, आपके पास 1,00,000 दीनार आए थे, अगर 2-4 दीनार उसमें से आप अपने ऊपर खर्च कर लेती, गोश्त मंगा लेती, कोई पसंदीदा चीज मंगा लेती, तो हजरत आयशा ने कहा तुम याद दिला देती। यानी ये शान बेनियाजी थी रसूल की इस बीवी के अंदर और हम सब की इस मां के अंदर। ये शान बेनियाजी थी कि लाखों की दौलत घर में आ रही है, अपने खाने अपने पहनने की परवाह नहीं है, पूरी अल्लाह की राह में वो खर्च कर रही है। सन 58 हिजरी में हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के दौर में तकरीबन 65 या 66 साल की उम्र थी, रमजान का महीना था। अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हुआ। 9 साल आप रसूल के
साथ रहीं, रसूल के ज़ौजियत में, रसूल की ज़िंदगी में 9 साल रहीं, और उसके बाद अल्लाह के रसूल के इंतकाल के बाद जब आप जो है तकरीबन 18 बरस की थी, 47 साल उसके बाद आप उम्मत को दीन का इल्म देती रही, उम्मत की रहनुमाई कर। बहुत सारे मसाइल में जब सहाबा को यानी तरीका नहीं मिलता था, सॉल्यूशन नहीं मिलता था, हजरत आयशा सॉल्यूशन बताती थी, हजरत आयशा मसाइल का हल बताती। 47 साल अल्लाह के रसूल के इंतकाल के बाद भी उम्मत की रहनुमाई करती रही, और सन 58 हिजरी में मदीना में आपका इंतकाल हुआ। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आपकी जनाजा की नमाज पढ़ाई, और तमाम जो सहाबा और ताबईन थे वो आपके जनाजे में शामिल थे। बकी के कब्रिस्तान में आप दफन हैं। अल्लाह की रहमतें नाजिल हों हमारी इस माँ के ऊपर। अल्लाह हम सबको अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से और तमाम अल्लाह के रसूल की बीवियों से, तमाम उम्महातुल मोमिनीन से और तमाम सहाबा और तमाम अहले बैत से सच्ची और सही मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को भी अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के जैसा पाक दामन, उनके जैसा इल्म वाला, उनके जैसा दीन पर चलने वाला और दीन का इल्म सीखने वाला, अल्लाह ताला इस मामले में उनके नक्शे कदम पर चलने वाला हमारी औरतों को बना दे। रब्बुल आलमीन हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे हम जिंदगी के तमाम शोबों में नमूना मानते हैं, एक शौहर होने के नाते आपने अपनी बीवियों के साथ जो बेहतरीन सुलूक किया है, इस मामले में भी अल्लाह के रसूल को उसवा और नमूना हम सबको बनाने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन इस प्रोग्राम को हम सबकी नजात का जरिया बनाए, कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जो बीमार है अल्लाह उनको शिफा कामिल आजिल अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत दोनों जहान की कामयाबियां अता फरमाए।